अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। कहते हैं कि ये शहर 17 बार उजड़ा और हर बार उजड़ने के बाद उन्हीं खंडरात पर दोबारा तामीर हुआ जो इस पहले थे। लिहाजा रफ्ता रफ्ता एक ऊंचा टीला बनता गया जिसकी बुलंदी 80 फुट तक पहुंच गई। इसके तबाह होने की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये दिल्ली से मुल्तान जाने वाली उस तजारती शाहराह पर वाक़ था जहाँ दर्जनों काफ़िले सफ़र किया करते थे। इसके अलावा ये उस रास्ते पर भी पड़ता था जहाँ हमला आवर आया करते थे, जो जिन्होंने बाहर से हिंदुस्तान पर हमले किए वो इस शहर से होकर गुजरा करते थे। लिहाजा जब भी वो इस शहर में आते तबाही फैलाते, कई बार इसे जलाया गया, कई बार इसके मकान गिराए गए, यहाँ बहुत ज़्यादा कत्ले आम हुआ और इस तरह ये शहर बनता रहा और बिगड़ता रहा। कदीम ज़माने का तो इतना इल्म नहीं, लेकिन 8वीं सदी में इस पर हमला, जो सबसे पहला रिकॉर्डेड हमला है, वो सबकतगीन ने किया। ये महमूद गजनवी का बाप था। उसके बाद फिर महमूद गजनवी खुद मैदान में आ गया। उसने 17 हमले किए हिंदुस्तान पर। 1029 से 1030 के दरमियान उसने हमला किया इस पर, और इसे बाज़ लोग कहते हैं कि जलाकर राख कर दिया और बाज़ लोग कहते हैं कि शदीद तरीन नुकसान पहुँचाया। ये अजोधन था जिसे हम आज पाकपतन के नाम से जानते हैं। को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊं जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है, मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। इसकी क़दामत का सही अंदाज़ा नहीं, लेकिन ख्याल किया जाता है कि ये 7000 कबल मसीह से 1900 कबल मसीह के दौरान आबाद हुआ। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा था, ये माहिरीन की राय है। अच्छा, यहाँ मैंने जिक्र किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का या इंडस सिविलाइजेशन का, तो मैं एक पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बल्कि पाकपतन के हवाले से ही आर्टिकल मैं देख रहा था विकिपीडिया पर, तो मुझे एक नहायत मुतअस्सिबाना चीज़ नज़र आई कि इससे पहले सिर्फ इंडस सिविलाइजेशन लिखा जाता था, जो आर्टिकल होते थे या जो तहकीकी मज़ामीन होते थे, लेकिन इस बार मैंने उसमें देखा सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन। सरस्वती हिंदुओं का दरिया, दरिया हाकड़ा या दरिया घाघरा, जो कभी इसके चोलस्तान के वस्त में बहा करता था, लेकिन उसे कभी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ शामिल नहीं किया गया, क्योंकि हड़प्पन या इंडस सिविलाइजेशन अलग थी और हाकड़ा का कल्चर अलग था और उसे हाकड़ा कल्चर के नाम से ही याद किया जाता था। लेकिन हिंदुस्तान को प्रमोट करने के लिए या उसे ज़बरदस्ती उसमें शामिल करने के लिए अब के जो मैंने आर्टिकल पढ़ा उसमें सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन कर दिया गया है, जबकि हम अब तक साल हो गए मुझे तारीख पर बात करते हुए, तारीख पढ़ते हुए, लेकिन ये पहला मौका है कि ये इसमें सरस्वती का लफ्ज़ शामिल किया गया, वरना हम इसे इंडस सिविलाइजेशन ही पढ़ते रहे हैं। लिहाजा मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि ये सरस्वती पर ना जाए, क्योंकि सरस्वती हिंदुओं का मुक़द्दस ज़रिया है और उन्होंने जानबूझकर कह लें या मुसलमानों को तंग करने के लिए या ये कि हिंदुस्तान का खूंटा ऊंचा रखने के लिए, मजबूत करने के लिए इसमें सरस्वती का नाम शामिल किया है। सरस्वती उस सपत सिंधु का हिस्सा था जो आज से 6000 से 500 कबल मसीह के दौरान 7 दरियाओं की मुक़द्दस सरजमीन को कहा जाता था वैदिक दौर के मुताबिक। इसमें इसलिए भी कोई थोड़ा सा
امکان نظر آتا ہے کہ ہڑپا کے قدیم کھنڈرات یہاں سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسی طرح کبھی یہ دریائے ستلج کے کنارے ہوا کرتا تھا اور اس کا پتن تھا، کشتیاں چلا کرتی تھیں، یعنی دریا پار کرنے کے لیے پل نہیں ہوتے تھے، لہٰذا انہی کشتیوں کے ذریعے لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ ممکنات میں سے ہے کہ یہ ہڑپن یا انڈس سویلائزیشن کا حصہ رہا ہو۔ اجودھن میں جو سنسکرت اس زمانے کی سب سے قدیم زبان ہے، تو سنسکرت میں جو اجودھن کا مطلب بتایا گیا ہے وہ ہے دائمی دولت یا دائمی خوشحالی، لیکن یہ اس کا واحد نام نہیں تھا کہ اجودھن ہی اسے پکارا کرتے تھے، بلکہ اس کا نام انہل، واڑا، انہل پتن، گڑوا، یہ وہ نام تھے۔ میں چلتے چلتے اس بورڈ تک پہنچ گیا ہوں جو ریلوے اسٹیشن کے کنارے لگا ہوا ہے، کیونکہ میں اس وقت پاک پتن ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں اور یہ اس کا ایک طرف کا بورڈ ہے۔ اس وقت یہ جنکشن اسٹیشن تو نہیں ہے، یہ لاہور سے قصور سے ہوتی ہوئی ٹرین یہاں آتی ہے اور پھر پاک پتن سے آگے وہاڑی، نلسی سے ہو کر ملتان، پھر وہ مین ریلوے لائن پر آ جاتی ہے اور پھر وہ کراچی تک جاتی ہے۔ کہتے ہیں 2 ریل گاڑیاں یہاں چلتی ہیں، ایک کا نام بابا بلے شاہ ایکسپریس ہے اور ایک کا نام فرید ایکسپریس ہے۔ ایک زمانے میں یہاں بہت عروج ہوتا تھا ٹرینوں کو، یہاں ٹرن ٹیبل بھی ہے، یہاں انجن کا رخ بدلا جاتا تھا، ورکشاپ بھی ہے، لیکن اب وہ سارا کچھ اجڑ گیا۔ یہاں تک آنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ میں آپ کو یہ جو پاک پتن کا بورڈ ہے یہ دکھا سکوں، اور ایک بات کی اور بھی وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید بابا فرید نے اس کا نام تبدیل کر کے اجودھن سے پاک پتن کیا تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ 16ویں صدی تک اجودھن ہی تھا، پاک پتن نہیں تھا۔ پاک پتن کا نام کہیں بعد میں آیا۔ اب جو دہلی سلطنت تھی، یعنی 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں صدی، اس کے دوران اسے مکمل طور پر اجودھن ہی کہا جاتا تھا، حالانکہ بابا فرید یہاں 12ویں صدی میں آ چکے تھے۔ آئین اکبری میں دونوں ہی ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اجودھن بھی کہا گیا ہے اور پاک پتن بھی کہا گیا ہے، لہذا آپ حتمی طور پر یا یقینی طور پر یہ نہیں بتا سکتے کہ اسے پہلی بار پاک پتن کب کہا گیا، کیونکہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی کس بادشاہ نے اس کا نام تبدیل کیا یا کس عہد میں اس کا نام تبدیل ہوا۔ لیکن آئین اکبری وہ شاید آخری تاریخی کتاب تھی، اس میں دونوں نام لکھے گئے، یعنی اجودھن بھی اور پاک پتن بھی، اور پھر رفتہ رفتہ بابا فرید کی وجہ سے یہ اجودھن کا نام تو سرے سے ختم ہو گیا اور اب اسے پاک پتن ہی کہا جاتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اب یہ پاک پتن شریف ہے تو چھوٹا شہر، لیکن اس کی رونق بہت ہے۔ اس کے بازار 24 گھنٹے جاگتے ہیں، یعنی دن کے وقت اتنا رش ہوتا ہے، رات کو بھی اتنا ہی رش ہوتا ہے، خاص طور پر وہ حصے جو دربار کے آس پاس ہیں وہ کبھی نہیں سوتے۔ یہاں ایک قلعہ بھی ہوا کرتا تھا جسے محمود غزنوی کے پوتے ابراہیم غزنوی نے 1080 عیسوی میں تعمیر کرایا تھا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ دادا نے تو اس شہر کو برباد کیا، آگ لگائی، یعنی محمود غزنوی نے، لیکن ابراہیم غزنوی نے یہاں قلعہ تعمیر کرایا۔ 80 فٹ بلند فصیل تھی اس کی، 4 دروازے تھے، مغلوں نے پھر 2 کا اضافہ کیا اور 6 ہو گئے، جن میں سے شہیدی دروازہ، موری دروازہ، رحمو دروازہ، سرکی دروازہ، ابو دروازہ اور نوری دروازہ شامل تھے۔ ان میں سے بہت سے دروازے تو ختم ہو گئے ہوئے ہیں، ان کی صرف باقیات یا کھنڈرات ہی رہ گئے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سنبھال کر رکھا یا ان چیزوں کی کوئی کیئر کی۔ یہ پاک پتن ریلوے اسٹیشن ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کبھی نہایت مصروف ریلوے اسٹیشن ہوا کرتا تھا، لیکن اب 2 ہی ٹرینیں آتی ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میں اپنے اس وزٹ میں یا اپنے اس دورے میں میں نے جتنے ریلوے اسٹیشنز کے بلاگ کی وہ سارے کھنڈرات تھے، باول نگر کھنڈر، فورٹ عباس کھنڈر، اپنا منشن آباد کھنڈر، لیکن یہ پاک پتن کو دیکھ کر حوصلہ ہوا کہ یہ کھنڈر نہیں بلکہ چلتا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ اس کی مرکزی عمارت ہے، کہتے ہیں کہ یہ بہت مصروف ریلوے لائن ہوا کرتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹرینیں کم ہوتی چلی گئیں، پاکستان ریلوے نے وہ توجہ نہیں دی جو اسے دینی چاہیے تھی ریلوے کی ترقی کے لیے یا اس کی بہتری کے لیے، اور بالآخر معاملہ یہ ہو گیا کہ اب ریل جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ 1924 میں اسے تعمیر کیا گیا تھا، یہ اوپر لکھا ہوا ہے 1924 کی تعمیر۔ یہ پاک پتن ریلوے اسٹیشن کا اندر کا پلیٹ فارم کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ اس کا اندر آنے کا راستہ ہے، مسافر خانہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں۔ ریلوے کی بحالی قوم کی خوشحالی، اللہ کرے جیسا ہی ہوگا۔
3 टिकट घर हैं जो आम तौर पर ट्रेन आने से कुछ देर पहले खुलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ एडवांस बुकिंग भी होती है। ये किरायानामा लगा हुआ है। अच्छा, इस पर ट्रेन तो एक ही लिखी हुई है, फरीद एक्सप्रेस, लेकिन मेरा ख्याल है कि बुल्ले शाह एक्सप्रेस भी आती है। ये है जो वो एक फहरिस्त किरायानामा पाकपतन रेलवे स्टेशन, ये कराची तक और इधर पेशावर तक की जो है स्टेशन, उनके इकॉनमी और एसी के किराए लिखे हुए हैं, दफ्तर बुकिंग एंड रिजर्वेशन। और ये इसका फ्रंट है, यानी जो स्टेशन का मेन इमारत ये है। बहुत सादा सी इमारत है, कोई ऐसा ख़ास डिज़ाइन नहीं बना हुआ। पाकपतन, ये पाकपतन सरकारी तौर पर पाकपतन के नाम में गालिबन शरीफ शामिल नहीं है, इसलिए रेलवे स्टेशन पर सिर्फ पाकपतन ही लिखा हुआ है। पहले पाकपतन ज़िला साहिवाल की तहसील हुआ करता था, लेकिन 1 जुलाई 1990 को इसे ज़िले का दर्जा दे दिया गया और अब ये ज़िले हेडक्वार्टर है। ये म्यूनसिपल कमेटी का पार्क है, बहुत अच्छा पार्क बनाया हुआ है। लोग सुबह सुबह यहाँ सैर तफरीह के लिए आते हैं। अब भी अच्छा खासा रश है। कुछ बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, इधर डायनासोर उन्होंने खड़ा किया हुआ है, दरमियान में एक फव्वारा बनाया हुआ है। मतलब खूबसूरत है ये जगह। पुराने शहर के बीचों बीच ये पार्क वाक़ है, जहाँ लोग अपना कुछ वक्त गुजारने के लिए आते हैं। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये एक रास्ता है, यानी एक चौड़ी गली है, और सामने पाकपतन की वो आबादी दिखाई दे रही है जो ऊंचाई पर थी। मैंने बताया था कि रफ्ता रफ्ता ये 80 फुट बुलंद एक टीला बन गया था, जिसे आप पंजाबी में ढक्की कह सकते हैं। तो कहा यह जाता है कि जो बादशाह या हुक्मरान इस किले में आया करते थे, वो हाथियों पर सवार होकर इस ढक्की से, इसी रास्ते से नीचे उतरा करते थे। ये जी मोरी दरवाज़ा, जैसे ही आप ढक्की के ऊपर आते हैं तो आपको ये दरवाज़ा दिखाई देता है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस दरवाजे का कुछ हिस्सा मकानात की जद में आ गया हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर जो है, एक ज़माने में इसके 6 दरवाजे थे, 4 पहले थे, 2 बाद में मुगलों ने बनवाए, और उनमें से एक मोरी दरवाज़ा भी शामिल था। ये पहले इससे भी ज़्यादा दिगरू हालत में था, लेकिन बाज़ जब टीवी चैनल पर इसकी रिपोर्टिंग हुई तो फिर मोरी दरवाजे की किस्मत जाग गई और ये बेल बूटे बना दिए गए, ताकि लोगों को पता चले कि हमने अब भी अपना हिस्सा संभाल कर रखा हुआ है। ये दरवाज़ा शहर के शुमाल की तरफ था, हज़रत मियाँ अली मोहम्मद बसी शरीफ के बिलमुकाबिल ढक्की पर। और कहते हैं कि इसमें एक छोटी सी खिड़की हुआ करती थी, और इसी मुनासबत से इसे मोरी दरवाज़ा कहा जाता था। इसके पहलू में अहद कदीम की शाहकार एक मस्जिद भी है, जिसमें पीर हज़रत मियाँ अली मोहम्मद बसी शरीफ अपनी हयात में हर माह रमज़ान में नमाज तरावी अदा किया करते थे। पाकिस्तान से पहले मोरी दरवाजे को हांडिया वाला दरवाज़ा भी कहा जाता था। जी एक और ढक्की, हम पुराने शहर की छोटी छोटी गलियों में फिर रहे हैं। पाकपतन लग रहा है कि वाकई कदीम तरीन शहर है। ये नाली आपको दिखाई दे रही होगी, पुराना अंदाज के यहाँ से आमतौर पर दरमियान में नालियाँ हुआ करती थी। मैं जी इसकी फसील पर खड़ा हूँ, जो पाकपतन है। 80 फुट इसकी बुलंद फसील बनवाई गई थी, बाद में फिर लोगों ने इसकी ईंटें शीटें निकाल ली। ये बाकी शहर सामने दिखाई दे रहा होगा, खासा नशेब में है, लेकिन ये बुलंद है। ढक्की वैसे ही पंजाबी में बुलंद जगह को कहते हैं। ये सारा शहर का नज़ारा यहाँ से नज़र आता है। अब फसील के नाम पर सिर्फ ये एक ढेर रह गया है, मिट्टी है, लोगों ने इसकी ईंटें शीटें तो निकाल ली हुई हैं, ज़ाहिर है अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए। अब ये मिट्टी का ढेर बाकी है, जो इस बात की निशानदही करता है कि यहाँ कभी फसील थी। हाँ, ये कुछ थोड़ा सा मुझे पुराना हिस्सा इसका दिखाई दिया, वो छोटा सा गुम्बद जो बना, वो सॉरी छोटा सा जो बुर्ज बना हुआ है नीम दायरे की शक्ल में, वो इसका हिस्सा है। बाकी सारा मकानात की जद में आ गया हुआ है, और लोगों ने अपने मकान बना लिए हुए हैं, इसकी ईंटें लगे हुए हैं अपने मकानात बनाने के लिए। पाकिस्तान बनने से पहले की एक हवेली पाकपतन में अभी मौजूद है। ये उसका अंदाज़े तामीर से ऊपर जो है छत तक मतलब 2 मंजिल है। मेरा ख्याल है कि ऊपर छत पर भी कुछ ना कुछ तामीर होगी, लेकिन यहाँ से बहरहाल एक ही मंजिल दिखाई दे रही है। इसका हवेली का नाम था जी मनमोहन निवास, और ये 1 अप्रैल 1935 को तामीर की गई थी। तख्ती सामने लगी हुई है, अंदाज़ा तामीर बहुत अच्छा है, जाली है, छोटे छोटे ग्लोब बनाए हुए हैं। ये पुराने दौर का खासा है। और ये उसका एक जो दरवाजे छोटा सा आप कह सकते हैं कि मीनार जो है वो उठाया हुआ है, इसका कदर तामीर ईंटों की मदद से किया हुआ है। नीचे से बहुत कुछ छड़ गया है, और मेरा ख्याल है
کہ بہت جلد یہ ہماری عدم توجہ کی نظر ہو جائے گی. رہنے والے رہ تو رہے ہیں اندر، لیکن اس کی کوئی تعمیر و تزئین پر یا اس کی مرمت پر کوئی زیادہ اتنا خیال اس کا نہیں کیا جا رہا. لیکن بہرحال اس کا شمار پاک پتن کی تاریخ عمارات میں ہوتا ہے. یہاں کبھی ابو دروازہ ہوا کرتا تھا. ویسے دروازہ تو اب بھی ہے، لیکن اب تو لگتا ہے کہ یہ کسی گھر کا دروازہ ہے، شہر کا دروازہ تو نہیں لگتا. یہ شہر کے مشرق کی طرف پرانی سبزی منڈی کے قریب ڈھکی پر ہے. اس کا نام دیوان عبد الرحمن کے نام پر رکھا گیا تھا. محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت اور لوگوں کی بے اعتنائی کی بدولت یہ دروازہ اپنا وجود کھو بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں جی کچھ حصہ باقی ہے. مجھے تو کچھ حصہ باقی بھی نہیں لگ رہا. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کسی گھر میں داخل ہو رہے ہو اور اس کا دروازہ رہ گیا ہو کھلا، اس کے پٹ جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں. بس یہی ہے بس جو اپنے زمانے کا ابو دروازہ ہوا کرتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ دروازہ جس طرح کا بنا ہوا ہے اگلی نسلیں اس دروازے کو نہیں دیکھ سکیں گی. یہ پاک پتن کا شہیدی دروازہ ہے، جنوب کی طرف سراہا بازار ہے. یہ بازار قدیم زمانوں میں بھی سونے کی مارکیٹ تھا. لوگ دور دراز سے سونے کی خرید و فروخت کے لیے آتے. اس دروازے کے بارے میں عام روایت یہ ہے کہ دیوان عبد السبحان کے عہد میں حجرہ شیر گڑھ کے سادات اور قصور کے پٹھانوں کے درمیان لڑائی ہوئی. سادات حجرہ یہاں آ کر پناہ گزین ہوئے اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے دیوان عبد السبحان اسی دروازے کے قریب شہید ہو گئے. لہذا انہی کی شہادت کی یاد میں اس کا نام شہیدی دروازہ رکھ دیا گیا. کبھی اس پر ایک تختی بھی لگی ہوتی تھی نام کی اور وجہ کی کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا. میرا خیال ہے کہ اب وہ تختی ختم ہو چکی ہے، اب نہیں ہے. جی اب وہ تختی مجھے نظر نہیں آئی. آگے پھر سراپا بازار کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور قدیم مارکیٹ ہے پاک پتن کی. اب ڈھکی تھوڑی سی نیچے اترنی شروع ہو گئی ہے، لیکن آثار سے جو ہے وہ لگتا ہے اب بھی کہ یہ قدیم علاقے تھے. یہ گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول درگاہ بازار پاک پتن ہے. کہتے ہیں بہت پرانی درسگاہ ہے اور یہاں بہت سے لوگ پڑھ کر بر صغیر کے مختلف علاقوں میں گئے ہیں. اور یہ بازار ہے جو شرقی دروازہ اسے کہا جاتا ہے، بابا فرید کی درگاہ پر جاتا ہے. اور ایک زمانے میں یہی دروازہ مرکزی دروازے کے طور پر استعمال ہوتا تھا. بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا مزید دروازے بنتے چلے گئے اور دربار وسیع ہوا تو پھر اور راستے بھی جانے کے بن گئے. یہ رحمو دروازہ مغرب کی جانب ٹاؤن ہال کے بالمقابل واقع ہے. اس کی وجہ شہرت کے بارے میں کوئی مستند معلومات میسر نہیں، تاہم بابا فرید گنج شکر کے مزار کی قربت کی بنا پر پہلے یہ رحمت دروازہ سے مشہور تھا، بعد رحمو سے مشہور ہو گیا اور آج یہ دروازہ مزار کی طرف بند ہو گیا ہے. اس کی ایک دیوار کیا سارا کے سارا دیوار ختم ہو گیا ہوا دروازہ ہی. اب دروازے کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہ گیا. لال دروازے کا نام تو لال دروازہ رکھ دیا گیا، لیکن محققین اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کہ یہ دروازہ کیا تھا، کب بنا، یا اس کا نام لال دروازہ کیوں رکھا گیا. بس لال دروازہ اللہ جانے کس رنگ کی مناسبت سے کہا جاتا ہے، لیکن نام اس کا لال دروازہ ہے. یہ جو آپ کو دیوار دکھائی دے رہی ہے اور نیچے نکلی ہوئی ہے، یہاں کبھی سرکی دروازہ ہوا کرتا تھا اور یہ راستہ درگاہ کو جایا کرتا تھا. شروع میں دربار پر آنے والے زائرین یہی دروازہ استعمال کیا کرتے تھے. اب بھی بہشتی دروازہ کھلنے کے بعد جو لوگوں کا اخراج ہوتا ہے وہ اسی طرف سے ہوتا ہے. دروازہ تو ختم ہو گیا، صرف اس کی اینٹیں باقی رہ گئیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ تاریخ کا ہم یہ حال کرتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دربار کی وجہ سے اس دروازے کی اثر نو تعمیر ہونی چاہیے تھی. محکمہ آثار قدیمہ اور محکمہ اوقاف ہمارے یہ ایسے دو ادارے ہیں کہ جو لیتا بہت کچھ ہے لیکن دیتے نہیں ہے، یعنی اتنا کام نہیں کرتے جتنا ہونا چاہیے تھا. سرکی دروازہ دیکھنے آئے تو میری نظر ایک چھوٹے سے مینار پر اور ایک ایسی جگہ پر پڑی جہاں صرف ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. تو جو احباب قریب کھڑے تھے انہوں نے بھی مجھے بتایا، اور یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ اولین نشستگاہ ہے بابا صاحب کی. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر خلیفہ اعظم قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. یہ کہتے ہیں کہ جب تشریف لائے تھے یہاں پر سے پاک پتن میں بابا جی، تو انہوں نے سب سے پہلے یہی نماز ادا فرمائی تھی اور اس جگہ کو محفوظ کر لیا گیا. یہ سامنے اگر اس کی اوٹ سے آپ کو دکھائی دے تو یہ مزار کے اور مسجد کے گنبد ہے، یہ بابا جی کا مزار ہے. تو اسے کہا جاتا ہے اولین نشست، اور اس پر بھی لکھا ہوا ہے اللہ محمد شہریار حاجی عثمان خواجہ قطب فریض. وہ خواجہ عثمان ہارونی ہے جی. اب مجھے سمجھ میں آ گیا.
تو یہ بہرحال ایک یادگار ہے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اسے چاروں طرف جنگلہ لگایا گیا ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ میں نے وہ جگہ بھی دیکھ لی، یہاں سب سے پہلے بابا فرید نے اپنا قیام فرمایا، نماز ادا کی، اور کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر انہوں نے چلہ بھی کاٹا تھا۔ پاک پتن کا ولاگ محبوب احمد کے نام، یہ لے کر مجھے دھکی پر چڑھے، چھوٹی چھوٹی گلیاں دکھائیں، دروازے دکھائے، ریلوے اسٹیشن گئے، اور ہم نے سمیٹا پاک پتن کی تاریخ کو۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں بابا فرید کے سامنے۔ سرکار یہ گیٹ تو مجھے بڑی اچھی حالت میں نظر آیا ہے۔ جی یہ بالکل جو ابھی جو ہے نا جی میونسپل کمیٹی پاک پتن نے یہ جو گیٹ ہے اس کو دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ یہ انگریز دور کے حوالے سے جو اس گیٹ کو جو لال دروازے کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں جہاں پر بابا فرید ٹاور بنایا گیا ہے، بابا فرید ٹاور جو ہے وہ یہ بھی لوکل انتظامیہ نے بنایا ہے، جہاں پہ لوگ بہت دور دراز علاقوں سے آ کے یہاں پر سیلفیاں وغیرہ بناتے ہیں، اور لوگ اپنی حسین یادگار جو ہے وہ اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ جی اچھا جی یہ بہرحال کچھ بھی ہو، پاک پتن کتنا قدیم کیوں نہ ہو، لیکن بابا فرید کی ہستی نے اس شہر کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ بے شک اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے جی۔ یہاں پہ تو پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں، دن رات جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کا تانتا بدا رہتا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ لوگ جو ہے پاک پتن آتے ہیں، اور ہمیں جو ہے میں جن دنوں یہاں آیا ان دنوں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے عرس کے حوالے سے یہاں تقریبات جاری تھیں۔ ہندوستان نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بار بھی پاکستانی جو زائرین ہیں انہیں ویزے نہیں دیے، لہذا چونکہ بابا فرید چشتی سلسلے کی ایک بنیادی ہستیوں میں سے ایک ہے۔ سب سے پہلا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا آتا ہے، دوسرا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور تیسرا نام بابا فرید کا، جو اپنے دور میں جو چشتی سنگت تھی اس کے سربراہ رہے۔ یہاں سے کئی نئے چشمے پھوٹے، علم و تصوف کے، روحانیت کے، خواجہ نظام الدین اولیاء، صابر پیا، قلعہ شریف والے، وہ سارے کے سارے اسی باغ کی کلیاں ہیں، اسی باغ کے پھول ہیں، جنہوں نے پورے ہندوستان میں پھر اسلام کا بول بالا کیا۔ بابا فرید کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ولاگ ختم کرنا مجھے اس لیے اچھا لگا کہ پاک پتن جتنا بھی تاریخی کیوں نہ ہو، جتنا قدیم بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی جو وجہ شہرت ہے وہ اگر تا قیامت رہے گی تو صرف بابا فرید کی وجہ سے رہے گی، کیونکہ بابا فرید کا مزار ہی اب پاک پتن میں سب کچھ ہے۔ چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا پہلے یہ، لیکن جیسے جیسے دربار کی وسیع ہوتا چلا گیا، جیسے جیسے یہ قصبہ پھیلتا چلا گیا، یہاں پراپرٹی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں اس سرزمین پر دفن ہونا۔ میں نے یہ ایک واقعہ یہ سنا کہ کسی کا انتقال ہو گیا کچھ دن پہلے، تو اس نے یہ کہا کہ جی مجھ سے جتنے پیسے چاہے لے لو، مجھے بابا فرید کا جو آستانہ ہے، جو ان کا دربار ہے، اس کے احاطے میں دفن کرنے کی اجازت دے دے، لیکن محکمہ اوقاف نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اجودن سے چلا شہر پاک پتن بنا، اور اب پاک پتن اصولی طور پر بابا فرید کی نگری ہے، اور اسی نام سے یہ پہچانی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔